بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ معظمہ فتح ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ معظمہ میں ہی مقیم ہیں۔ مکہ معظمہ کے 3 بڑے چودھری ابو سفیان بن حرب، عطا بن اسید اموی اور حارث بن ہشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوبصورت اور بلند آواز میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع کی۔ ان کی آواز سے حرم مکی گونج رہا ہے۔ عطاب اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا میرا باپ اسید یہ اذان سننے سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے، ورنہ ایسے ایک ناگوار آواز سننا پڑتی۔ ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام بولا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں تو میں ان کا پیروکار، ان کا فرما بردار بن جاؤں۔ ابو سفیان بن حرب کہنے لگا، واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو اس نے بیت اللہ کے صحن میں پڑی ہوئی کنکریوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کنکریاں بھی میرے بارے میں خبر دیں گی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگوں نے ابھی جو باتیں کی ہیں ان کی اطلاع مجھے مل چکی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کی باتیں دہرا دیں، ہر ایک کو بتا رہے ہیں، تم نے یہ کہا ہے اور تم نے یہ کہا ہے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ ڈانٹا نہ تانا دیا، بلکہ بذریعہ وحی ان کو بتا دیا کہ وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ حارث بن ہشام اور عطا بن اسید بول اٹھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی اور شخص ہمارے پاس نہیں تھا، ہم تینوں ہی تو بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی اور شخص ہمارے پاس بیٹھا ہوتا تو ہم کہتے کہ اس نے آپ کو ہمارے خیالات سے آگاہ کیا ہے۔ یہ یقیناً نبوت ہے کہ بذریعہ وحی آپ کو اطلاع ہو گئی ہے۔ ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا، آپ کے اعلیٰ اخلاق کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ سچے مسلمان بنتے ہیں۔ اسی عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزیز ملتا ہے کہ انہیں مکہ معظمہ کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ اقتدار کے زمانے میں نہ صرف ثابت قدم رہے بلکہ اہل مکہ کو بھی ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیا۔ اس کامیابی نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور وہ اپنی زندگی کے آخری وقت تک مکہ معظمہ کے گورنر رہے۔ جہاں تک حضرت حارث بن ہشام مخرمی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو وہ یرموک کی جنگ میں پیاسے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اسلام کی جو خدمت کی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دیں۔ طائف کے محاصرے کے دوران میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی، جبکہ جنگ یرموک میں دوسری آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا عبداللہ شمس سگے بھائی تھے۔ یہ ساتھ میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور صفحہ نمبر بھی بتایا جا رہا ہے۔ غزوہ حسنین فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے میدان میں تاریخی فتح حاصل کی اور طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ غزوہ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار حنین کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضرت ابو ارحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ اونٹنی بڑی طاقتور اور تیز رفتار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں بھی کرتے رہے تھے اور ان کے لیے بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ ادھر ان کی اونٹنی ان کے قابو میں نہ رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہیں وہ اللہ کے رسول کی اونٹنی سے ٹکرا نہ جائے اور اسے ایک طرف
रखने की कोशिश कर रहे थे। वो मुसलसल इसकी महार को खींच रहे थे, मगर ऊँटनी इनके काबू से बाहर थी। फिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। इनकी ऊँटनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से टकरा गई, जिसकी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में चोट आ गई। अबू रहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छुरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पाँव पर छुरी से हल्का सा मारा और फरमाया, तुमने मुझे तकलीफ़ दी है। अबू रहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरी कफ़िया ये थी कि मारे शर्म और खौफ के अपना चेहरा छुपा रहा था। मैं सख्त परेशान और शर्मिंदा था और सोच रहा था ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी वजह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंची। मैं सोच रहा था कि मेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल होगी और इसमें मेरे लिए अज़ाब का हुक्म नाज़िल हो जाएगा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाई है। जब हम अपनी रहायशगाह पर उतरे तो मैंने अपने साथियों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारी सवारियों को चराया करता था, लेकिन आज मैं चराने से माज़रत ख्वाह हूँ। मैं घर से चला गया। जब शाम को वापस आया तो मैंने अपने साथियों से पूछा, कोई मेरी तलाश में था? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तलाश में आए थे। मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, वही बात हो गई जिसका मुझे डर था। मैंने इनसे दोबारा पूछा, कौन कौन आए थे? कहने लगे, एक अंसारी भी तुम्हारी तलाश में आया था। मैं मज़ीद खौफज़दा हो गया। मैं परेशान हाल था, फिर भी मैंने हिम्मत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया। नाज़रीन गिरामी, रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक को देखिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस साथी को देखा तो आप मुस्करा दिए और मुस्कराते हुए फरमाया, साथी, शाम को मैंने तुझे अपनी छुरी से तकलीफ़ पहुँचाई थी। सहाबी को इस गैर मुतवक्का मोहब्बत और शफ़क़त पर बहुत खुशगवार हैरत हुई। वो ख़ुद को मलामत करते हुए आ रहे थे कि इन की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ उठानी पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भेड़ों का एक रेवड़ था। इन भेड़ों पर ऊन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रेवड़ की तरफ इशारा करके फरमाया, ये तमाम भेड़ें तुम्हारी हैं। अल्लाह अकबर। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी को ज़रा सी छुरी चुभोई थी। इसका बदला यूँ दिया कि बकरियों का एक एक पूरा रेवड़ी अता फरमा दिया। अबू रहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह तोहफ़ा हासिल करके रवाना हुआ। मैंने भेड़ों की गिनती की तो इनकी तादाद 80 थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।